فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب برزخ کا سفر نامہ، تالیف نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے۔ دوسرا باب دخول قبر سے وادی برہوت تک، صفحہ نمبر 163۔ منافق کے چند برے اعمال پر ایک نظر۔ اس کے بعد اس نے بتایا یہ عذاب اور یہ بدبختی دراصل ان چند برے اور ناپسندیدہ اعمال کا نتیجہ ہے جنہیں میں انجام دیا کرتا تھا۔ ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، میں لوگوں سے میل جول اور معاشرے میں ایسی زندگی گزار رہا تھا جیسا کہ جنگل میں چھپ کر چلنے والے شکاری۔ میں بڑی چالاکی اور عیاری سے لوگوں سے ملتا تاکہ ان کے دلوں کا حال جان سکوں۔ نمبر 2، میں جب بھی کسی کی تعریف یا ستائش کرتا یا کسی کو نصیحت کرتا تو میری باتیں ایسی دل نشین ہوتیں کہ گویا یہ ان کے درد کا علاج ہو، لیکن میرا اصل کردار ایسی مہلک بیماری کی مانند تھا جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ نمبر 3، مجھے لوگوں کی نیکی، خوشبختی اور امن و سلامتی سے بھرپور پرآسائش زندگی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ میں اس پر جلتا اور انہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرنے یا کوئی تکلیف پہنچانے کی طاق میں رہتا۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ جتنا ہو سکے ان کو نا امید کر کے مایوسیوں میں دھکیل دوں۔ نمبر 4، میں نیک و صالح لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے راستے میں ان کے قدموں میں گر پڑتا اور ان کے ساتھ ان کی پسندیدہ باتیں کرتا تاکہ وہ مجھے اپنا دوست و ہمدرد سمجھیں۔ نمبر 5، دوسروں کے دکھ درد کے موقع پر غمگین بن جاتا اور ان مواقع پر ان کو دھوکہ دینے کے لیے میری آنکھوں سے سیلاب کی مانند مگرمچھ کے آنسو بہتے۔ نمبر 6، میں بغیر کسی وجہ کے ہر ایک کی خوشامد کرتا اس امید پر کہ وہ بھی میری خوشامد کریں۔ نمبر 7، اگر مجھے کسی کا کوئی عیب معلوم ہو جاتا تو بڑی چالاکی سے اسے ذلیل و خوار کر دیتا اور لوگوں کے درمیان اسے شرمندہ اور رسوا کر دیتا۔ نمبر 8، اگر مجھے کسی چیز کی گواہی کے لیے بلایا جاتا تو میری گواہی حق اور سچ کے خلاف ہوتی۔ نمبر 9، لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے فتنہ انگیز اور پرفریب الفاظ کا سہارا لیتا اور اس سلسلے میں اپنے پلید افکار کو غلط طریقے سے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا۔ نمبر 10، اپنی باطل اور ہوا و ہوس پر مبنی نفسانی خواہشات کو حق و صداقت کا لبادہ اڑاتا اور اپنی خام خیالی کے مطابق سادہ لوگوں کو ہلاکت و خطرات سے بچاتا تھا۔ نمبر 11، اپنی انتہائی گھٹیا اور ناپاک خواہشات تک رسائی کے لیے بڑے بڑے گناہوں کو انتہائی معمولی اور چھوٹے گناہوں کو بہت بڑا کر کے پیش کرتا۔ نمبر 12، میں اپنے آپ کو بظاہر لوگوں کے مال و دولت سے بے نیاز اور اس بے رغبت ظاہر کرتا تاکہ اس طرح سے میری ذات کی دوروخی اور منافقت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ نمبر 13، مشکوک باتوں کو بالکل درست اور سچ کہتا اور اپنے ناپاک مقاصد کو حق و صداقت پر مبنی ظاہر کرتا۔ نمبر 14، برے اور شیطانی کاموں کو فروغ دیتا اور ان کی خوب تشہیر کرتا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے الہی دین کو برا اور غلط ثابت کرنے میں کوئی دقیقہ فروگاشت نہ کرتا۔ نمبر 15، مشکلات کے طوفانوں میں اپنی غیر متوازن روح کی پناہ تلاش کرتا اور اہم امور میں اپنی ناقص عقل پر بھروسہ کرتا، گویا میں خود ہی مرید بھی تھا اور مرشد بھی۔
نمبر 16 میں کئی نوجوانوں کی بے راہ روی کا سبب بنا۔ میں نے کئی جوان لڑکوں اور لڑکیوں کو فحاشی اور عریانی کی طرف مائل کر کے انہیں بے آبرو کیا۔ نمبر 17 میں بخوبی جانتا تھا کہ خدا تعالیٰ نے انسانوں کو گناہ اور برائی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے منع فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود میں بدبخت دوسروں کے لیے شراب و شباب کی محفل سجاتا اور ان کے لیے گناہ کا موقع فراہم کرتا۔ نمبر 18 جب بھی مجھ سے کسی مدرسے، مسجد، امام بارگاہ یا اسپتال کی تعمیر کے سلسلے میں امداد طلب کی جاتی یا پھر کسی غریب یا یتیم کی سرپرستی کرنے کو کہا جاتا تو میں جھوٹ اور مختلف بہانوں کا سہارا لے کر اس سے اپنی جان چھڑا لیتا۔ نمبر 19 میں نے نہ تو کبھی خمس نکالا اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے کی زحمت کی، یہاں تک کہ موت نے اپنا پنجہ میرے پورے وجود میں گاڑ کر میری تمام آرزوؤں کا خاتمہ کر دیا اور مجھے اس منزل کی جانب روانہ کر دیا جس سے کسی صورت بچنا ممکن نہ تھا۔ یہاں سے میری عذاب و وحشت پر نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ نمبر 20 میں تجارت پیشہ تھا۔ میں ناپ تول میں بہت زیادہ کمی کر کے اپنا مال انتہائی مہنگے داموں فروخت کرتا۔ میں نے اپنی ظالمانہ تجارت کے ذریعے کئی افراد کا دیوالیہ نکال دیا۔ جب سے ملک الموت نے میری روح قبض کی اور مجھے عالم برزخ میں منتقل کیا گیا، مجھے نہ تو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں کوئی خبر ہے اور نہ اس مال و دولت کے بارے میں کہ جسے جمع کرنے میں نے بے حد زحمات اٹھائیں اور کسی بھی گناہ اور نافرمانی سے بھی دریغ نہ کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان پر کیا گزری۔ اتنے عرصے کے بعد گزشتہ جمعرات کو مجھے اپنے اہل خانہ کے ہاں جانے کی اجازت ملی تاکہ میں جا کر دیکھوں کہ انہیں میری بھی کوئی فکر ہے۔ کیا وہ لوگ میری مغفرت کے لیے فاتحہ اور قرآن خوانی کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ میرے عذاب میں کمی کے لیے صدقہ و خیرات دیتے ہیں؟ کیا انہیں میری اس ذبح حالی اور طرح طرح کے عذاب جو مال حرام جمع کرنے کی وجہ سے میرا مقدر بنی ہے کا بھی کوئی احساس ہے یا نہیں؟ جب میں اپنے گھر پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ میرے بہن بھائیوں میں میری چھوڑی ہوئی جائیداد اور دولت کی تقسیم پر سخت جھگڑا ہو رہا تھا۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ وہ دوسرے کو دھوکہ دے کر خود زیادہ حصہ ہڑپ کر لے۔ دوسری جانب جب میں نے ان کے باطن کا مشاہدہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے حصے کی دولت کو عیش و عشرت میں خرچ کرنا چاہتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے خود سے کہا، یہ اٹل حقیقت ہے کہ ناجائز ذرائع سے حاصل ہونے والی دولت جوئے، فحاشی، لہو و لعب اور برے کاموں میں ہی صرف ہو سکتی ہے۔ اس سے جوان لڑکوں اور لڑکیوں کو گناہ کے جال میں پھنسانے کے سوا اور کوئی کار خیر کہاں انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر اس شخص کی باتیں اپنے اختتام کو پہنچی۔ وہ مسلسل گریہ وزاری کر رہا تھا۔ جب اس نے اپنا اندرونی کرب بیان کر دیا تو اس کی آنکھوں کو بھی قرار آ گیا اور اس کے آنسو تھم گئے۔ میں نے اس سے کہا، اے بدبخت و ناتواں، تم ظاہری لحاظ سے صحیح دنیا میں دینداروں اور خدا کا خوف رکھنے والے نیک انسانوں سے تو میل جول رکھتے تھے۔ یقیناً تم بعض اوقات درس و واعظ کی محافل میں شرکت کرتے ہوگے اور اس موقع پر حق کی باتیں تمہارے کانوں سے ٹکرائی ہوں گی۔ تم نے آخر اس موقع پر ہوش کے ناخن کیوں نہ لیے کہ اب تمہیں اس عذاب سے دوچار ہونا پڑا ہے؟ اس نے کہا، جب کسی پر نفس امارہ اور شیطان غالب آ جائے تو اس کی عقل و ہوش ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے چھوڑو، خود تمہاری زندگی بھی مجھ سے زیادہ مختلف نہ تھی جو اب مجھے کوس رہے ہو۔ میں نے کہا، اے بدبخت، میرا دنیا میں دیندار لوگوں اور واعظ و نصیحت کی محافل سے کوئی تعلق نہ تھا۔ میرے ظاہر کو دیکھ کر ہر شخص میرا باطنی چہرہ بخوبی مشاہدہ کر کے میری اصل حقیقت کا آسانی سے ادراک کر سکتا تھا۔ اس موقع پر عذاب پر مامور ایک فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے کہا، یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ منافق کا عذاب کافر کے عذاب سے کہیں زیادہ دردناک ہے۔ اس بارے میں قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تحقیق منافقین جہنم کے سب سے نچلے اور پست طبقے میں رہیں گے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ سورہ نساء آیت نمبر 144۔ اس فرشتے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اسے منافق سے بھی زیادہ سخت عذاب نصیب ہوگا۔
کیونکہ منافقین قیامت کے دن کہیں گے تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں بے نمازیوں میں سے قرار نہ دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے جامع الاخبار صفحہ نمبر 74۔ اس کے بعد اس فرشتے نے اس شخص سے کہا جلدی سے چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے آرام کا وقت ختم ہو چکا، اب ایک بار پھر تمہیں اسی عذاب میں گرفتار ہونا ہے۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ خاموش ہو گیا اور اس خطا کار اور بیچارے مرد کو گھسیٹتے ہوئے اور کوڑے کی ضربیں لگاتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ امید کی کرن۔ اس شخص کو دوبارہ عذاب کے لیے لے جانے سے قبل ایک فرشتے نے میری جانب مڑ کر کہا تمہیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شخص تم سے بھی زیادہ درماندہ اور بدبخت ہے، کیونکہ یہ نہ صرف منافق اور دوغلا تھا بلکہ اس نے اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت نہیں کی کہ وہ اس کے بعد اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتے، لیکن تم کسی حد تک اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید ہو سکتے ہو۔ میں نے کہا ایسی کون سی وجہ ہے جس کی بنا پر میں پوری امید ہو جاؤں؟ اس نے کہا اس لیے کہ تمہاری بیوی ایک نیک دیندار اور مومنہ عورت ہے، تم جب دنیا سے اٹھے ہو تو تمہارے بچوں کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی، وہ اپنی زندگی کا اہم دورانیہ اپنی ماں کی تربیت میں گزاریں گے، اس طرح یہ امید ہے کہ وہ انہیں نیک و صالح اور دوسروں کی خدمت کرنے والے اچھے انسان بنا دے، اور تمہاری یہ اولاد آگے چل کر خدا کے دین اور اس کی مخلوق کی خدمت کرے جس کے ثواب میں سے تمہیں بھی کچھ حصہ ملے گا۔ اس طرح سے تمہارے عذاب میں کمی واقع ہوگی، جیسا کہ اس بارے میں قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہے، نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے باقی رہ جانے والے اچھے اثرات ہیں اور خدا کے نزدیک یہ بڑی بہترین چیز ہے اور اس کا انجام اس سے بھی زیادہ نیک اور اچھا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 45۔ اس فرشتے کی باتوں سے میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مرنے کے بعد اب تک یہ پہلا موقع تھا جب آنے والے دنوں کے بارے میں امید کی کرن جاگ اٹھی تھی۔ البتہ میں بخوبی جانتا تھا کہ میری اولاد کے نیک اعمال میرا مقدر بنانے والے تمام عذاب کو دفع نہیں کر سکتے، کیونکہ میں جس قسم کے گناہوں کا ارتکاب کر چکا تھا اس سے مکمل رہائی ممکن نہ تھی۔ ہاں، اتنی امید تھی کہ میرے عذاب کی شدت میں کمی آ جائے۔ علماء سو کا انجام۔ ہم وادی برہوت کی جانب اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ آدھا دن گزر جانے کے بعد تقریباً عصر کا وقت تھا کہ مجھے اچانک راستے میں مگرمچھ کی طرح کے بڑے بڑے جانور دکھائی دیے۔ میں نے سخت وحشت و خوف کے عالم میں کردار سے کہا کیا مجھ پر کوئی اور عذاب نازل ہونے والا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ جانور تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ جب میں ان جانوروں کے پہلے گروہ کے قریب پہنچا تو کردار کی بات درست نکلی، وہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ ہم بلا خوف و خطر ان کے درمیان چل رہے تھے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے جانور بڑے سے بڑے ہوتے نظر آ رہے تھے، یہاں تک کہ آگے جا کر انتہائی عظیم الجثہ جانور نظر آنے لگے۔ وہ غصے سے اپنا سر ادھر ادھر ہلا رہے تھے اور بہت ہی ڈراؤنی اور مہیب آوازیں نکال رہے تھے۔ میں نے ذرا غور کیا تو دیکھا کہ ان کے تیز دھار اور بڑے دانت ایسے لگ رہے تھے جیسے ان کے جبڑے میں 1 میٹر لمبی تلوار نصب کی گئی ہو۔ میرا پورا وجود خوف و وحشت میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب وہ جانور اپنا سر گھماتے تو بعض دفعہ ان کا سر میرے اتنے قریب ہو جاتا کہ لگتا یہ ابھی مجھے اٹھا کر چبا ڈالیں گے۔ میں نے کردار کی طرف دیکھ کر کہا تم نے تو کہا تھا کہ یہ جانور مجھے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہ میرے اتنے قریب آ کر مجھے کیوں ڈرا رہے ہیں؟ اس نے کہا ڈرو مت، ان جانوروں کا اتنا زیادہ بڑا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ ان لوگوں کو عذاب دینے جا رہے ہیں جنہوں نے بہت بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے۔ میں حیرت میں ڈوب گیا کہ وہ کون سے اور کس طرح کے گناہ ہو سکتے ہیں۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ میں نے کہا ہمیں تیز چلنا چاہیے تاکہ اندھیرا چھا جانے سے پہلے ہم ان جانوروں کے درمیان سے نکل جائیں، ورنہ ہمیں رات یہیں بسر کرنی پڑے گی۔ کردار نے کہا ٹھیک ہے، ہم رات یہیں پر گزار لیتے ہیں۔ میں نے چیخ کر کہا اے بدبودار اور بدصورت، تم چاہتے ہو کہ ہم رات اسی جگہ رہ جائیں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، کیونکہ اگر آگے جاتے ہیں تو ہمیں انتہائی بھیانک منظر
میں رات بسر کرنا ہوگی جہاں پر یہ جانور لوگوں کو عذاب دے رہے ہوں گے۔ یہ جان کر بھی اگر تم آگے جانا چاہتے ہو تو چلے چلو۔ میں نے ڈر کر کہا نہیں، میں بالکل آگے جانا نہیں چاہتا، اسی جگہ رہ جانا بہتر ہے۔ جب ہر طرف رات کا اندھیرا چھا گیا تو ان لوگوں کی دلخراش چیخوں کی آوازیں آنے لگیں جو ان جانوروں کے تیز دانتوں میں قیمہ بن رہے تھے۔ میں نے کردار سے کہا میں یہ جاننے کے لیے بہت بے چین ہوں کہ ان بدبخت لوگوں نے دنیا میں ایسا کون سا گناہ انجام دیا ہے جس پر انہیں اس سخت اور بھیانک عذاب میں گرفتار ہونا پڑا ہے۔ تم ذرا آگے جا کر ان میں سے کسی ایک سے پوچھو کہ انہوں نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس پر یہ عذاب ان کا مقدر بنا ہے۔ اس نے جواب دیا تم خود آگے بڑھ کر ان سے ان کے اعمال و کردار کے بارے میں کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ میں نے کہا مجھ میں تو ایک قدم آگے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ رات کی اس تاریکی میں یہ خطرناک جانور غلطی سے مجھے دبوچ کر اس دردناک عذاب کا شکار نہ بنا ڈالیں۔ اس نے کہا ان کے پاس جا کر ان سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خود بخود ہر شے واضح ہو جائے گی، ویسے بھی مجھے پوری صورتحال کا علم ہے۔ میں نے کہا ارے دھوکے باز، اگر تم ہر چیز سے آگاہ تھے تو مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ اس نے کہا اس لیے کہ تم نے اس بارے میں پہلے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ میں نے کہا اے ظالم کردار، کیا تم میرے اپنے کیے ہوئے برے اعمال کی مجسم شدہ صورت نہیں ہو؟ پھر تم دوسروں کے حالات سے کیسے باخبر ہو سکتے ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تم کتنے احمق اور بے وقوف ہو، کیا جھوٹ موٹ نادان بن رہے ہو یا واقعی تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا میری بدصورتی اور بدبو تمہارے گندے اور پلید اعمال کی وجہ سے، اس میں میرا کوئی اپنا عمل دخل نہیں ہے۔ میں وہ مخلوق ہوں جس نے دنیا کی زندگی نہیں گزاری، میں تمہاری پیدائش کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہوں۔ تمہارے بالغ ہونے سے قبل میں بہت خوبصورت اور معطر تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ تمہارے انجام دیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے میری شکل بدصورت ہوتی گئی اور میرے جسم کی خوشبو بدبو میں تبدیل ہوتی گئی۔ یہ سلسلہ تمہارے عالم برزخ میں آنے تک جاری رہا چونکہ تمہیں مرنے سے قبل توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اس لیے میرا چہرہ اسی طرح بدصورت باقی رہا۔ لیکن مجھے بہت سی ایسی باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میں نے کہا حیرت ہے، میں نے اب تک تمہاری اصل حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تم نے اب تک جو بھی باتیں کی ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں۔ اچھا اب مجھے ان گناہ گاروں کے دنیاوی حالات سے آگاہ کر دو۔ اس نے کہا ان خطرناک جانوروں کے جبڑوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے یہ افراد کچھ دیر بعد اپنی اصلی حالت کو لوٹ آتے ہیں اور دوبارہ اسی عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ نامعلوم یہ لوگ کب سے اس عذاب میں مبتلا ہیں اور پتہ نہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ لوگ دراصل وہ بدعمل علماء سو ہیں جنہوں نے ظالموں اور جابروں کے لیے ظلم و بربریت کا راستہ ہموار کیا اور ان کے ہر ناپاک عمل کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ لوگ اپنے برے اعمال اور گندے اخلاق و کردار کی وجہ سے دینی و علمی مراکز کی بدنامی کا باعث بنے۔ یہ وہ شیطان صفت انسان تھے جو پاک دل رکھنے والے سادہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتے اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے دشمن کی سازشیں کامیاب ہو جاتی۔ اگر یہ نہ ہوتے تو قرآن مجید جیسی سرنوشت ساز الہی کتاب آج صرف قبرستانوں اور ایصال ثواب کی محافل و مجالس کی زینت نہ ہوتی۔ یہ لوگ بجائے اس کے کہ عام انسانوں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کا ذریعہ بنتے، انہوں نے ان کے درمیان اختلاف اور نفرت کا بیج بویا۔ یہ لوگ بلم باورا اور قاضی شرح کا کردار ادا کرتے تھے۔ یہ لوگ دوسروں کو اپنے ریاکارانہ علم اور عبادتوں کے ذریعے فریب دے کر اس اصل راستے سے بھٹکا دیتے تھے۔ یہ دنیا میں شیطان کے بندے تھے۔ یہ لوگ دین اور قرآن سے اسی حد تک تعلق رکھتے جس سے ان کے دنیاوی مفادات حاصل ہوتے۔ الغرض ان لوگوں نے دین کو اپنی دنیاوی زندگی کی سیاہ کاریوں کا کھلونا بنایا ہوا تھا۔ نیک عمل کا موقع آتا تو معلوم ہوتا کہ ان کے دل میں ایمان کی رمق تک موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا اے کردار، تم نے ان کے جو گناہ بتائے ہیں وہ ان گناہوں سے زیادہ سنگین نہیں ہیں جن کا میں مرتکب ہوا ہوں۔
بلکہ شاید میرے اور ان کے گناہ برابر ہوں۔ کردار نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، تم صرف اپنی ذات میں مگن تھے، تمہارے برے اعمال کا تعلق صرف تمہاری اپنی ذات کی حد تک تھا، اس سے دین کو اور دیگر لوگوں کے عقائد و ایمان کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ اگر بعض لوگ تمہارے دام فریب میں گرفتار ہوئے بھی تو ان کی تعداد بہت کم تھی، لیکن یہ بدعمل و بد کردار نمائشی علماء دین اور لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے تھے۔ جب کم علم اور کمزور ایمان لوگ ان کے غیر دینی طرز عمل دیکھتے تو ان کا ایمان مزید کمزور ہو جاتا، اور حتیٰ بعض لوگ تو خدا و آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہو کر نماز کو ترک کر دیتے اور کہتے ہم نے دین کو ان لوگوں سے حاصل کیا ہے، اور اگر دین اس طرح کا جیسا ان بد عمل علماء کا طرز عمل ہے تو پھر بے دینی ہی بہتر ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ مسلمانوں میں ایسے نیک کردار لوگ بھی تھے جن کا ایمان مستحکم اور قوی تھا، یہ لوگ ان بد کرداروں کے فریب کا شکار نہیں ہوتے تھے، لیکن اکثر لوگ اس طرح کے ایمان کے مالک نہ تھے۔ چونکہ یہ بے ایمان اور بد کردار علماء سوء اپنے برے اعمال کی وجہ سے دین کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے ان کی سزا اور عذاب ان لوگوں سے کئی گنا زیادہ اور سخت ہے جو یا تو سرے سے بے دین تھے یا پھر صرف زبانی دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ مرصاد کی گھاٹی۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم ایک پہاڑی کے پاس پہنچے۔ ابھی ہم اس پہاڑی پر نہیں چڑھے تھے کہ پہاڑی کی دوسری جانب سے کچھ آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں۔ پہلے تو میں نے کردار سے ان آوازوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہا، لیکن پھر سوچا کہ اوپر جا کر خود ہی معلوم کر لوں گا۔ میں ہانپتا ہوا پہاڑی کے اوپر پہنچا۔ جب میں نے اوپر سے دوسری جانب نگاہ دوڑائی تو میں نے ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھی جن کی وجہ سے خوف و وحشت نے میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس طرف کی تمام سڑکوں اور راستوں پر جگہ جگہ خدا کی طرف سے مقرر فرشتے اور عذاب میں گرفتار لوگ نظر آ رہے تھے۔ جو بھی اس راستے سے گزرنا چاہتا تھا اس کی مکمل چھان بین کی جا رہی تھی۔ میں نے آہستہ آواز میں کردار سے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر لوگوں سے اتنی زیادہ پوچھ گچھ کیوں کی جا رہی ہے؟ کردار نے جو ایک جانب دیکھ رہا تھا کہا یہ مرصاد کی گھاٹی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا مرصاد کی گھاٹی سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا مرصاد حقوق العباد کے بارے میں حساب کتاب کا مقام ہے۔ وہ کچھ دیر ٹھہر کر پھر بولا کسی انسان کے قتل سے لے کر اسے تھپڑ مارنے، کسی کی توہین کرنے، کسی کی عزت پامال کرنے یا کسی کا قرض دینے جیسا کوئی بھی حق اگر تمہاری گردن پر ہے تو یہاں تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں نے ایک بار پھر اس طرف کے میدان کی طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے کچھ لوگ غم و اندوں میں ڈوبے سر جھکائے زمین پر بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کی گردنوں میں اتنی وزنی زنجیریں تھیں کہ وہ ہلنے جلنے سے قاصر تھے۔ کچھ اور لوگوں کے پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور انہیں انتہائی تنومند اور قوی الجثہ عذاب کے سپاہی گھسیٹ رہے تھے۔ کچھ اور لوگ حیران و سرگرداں اس جنگل و بیابان میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کبھی اچانک کسی سپاہی کی آواز فضا میں گونجتی کہ فلاں شخص آزاد ہے اور اب وہ یہاں سے آگے جا سکتا ہے۔ اس پر وہ شخص خوش ہو جاتا اور مدتوں عذاب و سرگردانی میں مبتلا رہنے کے بعد اپنے باقی ماندہ سفر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ کردار نے میری طرف دیکھ کر کہا جلدی سے آگے بڑھو، یہاں پر اس سے زیادہ ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں جانتا تھا کہ میرے ذمے بھی لوگوں کے بہت سے حقوق ہیں، لہٰذا جیسے ہی میں اس وادی میں پہنچوں گا مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں نے خوف کے مارے پریشان ہو کر کہا کیا ہم کسی اور راستے سے آگے نہیں جا سکتے؟ اس نے کہا نہیں، کیونکہ عذاب کے سپاہی تمام علاقے کی بڑی سخت نگرانی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حقوق العباد میں کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ ظالم کے ظلم سے کسی صورت بھی چشم پوشی نہیں کرتا۔ کتاب کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 256۔ خدا تعالیٰ اپنے حقوق یعنی حقوق اللہ سے تو صرف نظر کر سکتا ہے اور اس بارے میں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت قبول کر سکتا ہے، لیکن وہ ذات حقوق العباد کے بارے میں کسی رعایت کی قائل نہیں ہے۔ میں نے کردار سے پوچھا یہاں پر اس جرم کے مرتکب
لوگوں کو کیسے شناخت کیا جاتا ہے؟ اس نے کہا ان سپاہیوں کے پاس ان لوگوں کے نام موجود ہیں جن کے ذمے حقوق العباد ہیں۔ یہ لوگ ایسے شخص کی شناخت کر کے اس سے آگے جانے سے روک دیتے ہیں۔ میں نے کہا جس شخص کو روک لیا جاتا ہے اسے کتنی مدت تک اس بیابان میں حیران اور سرگرداں رہنا پڑے گا؟ اس نے کہا اس مقام پر لوگوں کے ٹھہرنے کی مدت مختلف ہے، بعض لوگ یہاں پر چند دن، بعض چند مہینے اور بعض لوگ کئی سال تک یہیں رہنے پر مجبور ہیں۔ میں نے حیرانی سے کہا حقوق العباد کے حساب میں اتنی زیادہ دیر لگے گی؟ اس نے کہا یہاں پر خدا کے عدل کی حکمرانی ہے، وہ یہاں پر ظالموں اور مظلوموں پر ہونے والے مظالم کا حساب لے گا۔ صرف اس صورت میں کسی کی گلو خلاصی ہو سکتی ہے کہ مظلوم خود اسے معاف کر دے۔ کتاب کا حوالہ ہے بحار الانوار، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 268۔ اگر مظلوم اپنے حق کو معاف نہ کرے تو اس کے بدلے میں ظالم کی نیکیاں اسے مل جاتی ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ اگر اس کی نیکیاں اس حد تک نہ ہو تو مظلوم کے گناہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ دراصل اس عمل سے ظالم سے قصاص لیا جاتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے بحار الانوار، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 274۔ یہ باتیں سن کر خوف و ہراس میرے وجود کے اندر تک سرایت کر گیا، لیکن میرے پاس ان خدائی سپاہیوں کے آگے پیش ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ میں آگے چل پڑا۔ ہم اس پہاڑی کے دامن میں اترے اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اس گھاٹی میں جا پہنچے۔ تھوڑی دیر میں ایک سپاہی میرے سامنے کھڑا تھا۔ چند لمحوں میں ایک افسر کے حکم پر میری گردن میں بہت موٹی زنجیر ڈال دی گئی۔ انہوں نے مجھے اس کی وجہ پوچھنے کی بھی مہلت نہ دی اور کھینچتے ہوئے راستے سے دوسری جانب لے گئے۔ میں نے بہترے ہاتھ پاؤں چھلائے کہ کسی طریقے سے ان کے ہاتھوں سے بھاگ جاؤں، لیکن ان کی بے پناہ طاقت کے سامنے میری ہر کوشش بیکار تھی۔ اس دوران میں نے کردار کی طرف دیکھ کر کہا اگر ہو سکے تو ان سے میری گرفتاری کی وجہ تو پوچھو۔ وہ ان سے کچھ پوچھے بغیر آگے آیا اور کہا تم خود اچھی طرح سے دنیا میں انجام دیے ہوئے اپنے اعمال کو یاد کرو۔ یہ لوگ بغیر وجہ کے کسی کو گرفتار کر کے عذاب میں نہیں ڈالتے۔ میں نے اپنی گرفتاری کی وجہ کے بارے میں کچھ سوچنا شروع کیا تو یاد آیا کہ میں دنیا میں مال حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ میں ہر ممکن راستے سے حرام مال جمع کرتا تھا، خود بھی حرام کھاتا اور اپنے اہل خانہ کو بھی حرام ہی کھلاتا۔ اس دوران میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ پاؤں آگ سے دہکتی آئینی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل چیختے ہوئے کہہ رہا تھا مجھ پر لعنت ہو، آج مال حرام کی وجہ سے میں اتنے سخت عذاب میں گرفتار ہوں۔ ایک اور جانب چند لوگ ایک شخص پر حملہ آور ہو کر اس سے اپنا حق طلب کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ہمارا حق دیے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ یہ مرصاد کی گھاٹی ہے جہاں پر حق سے محروموں کو ان کا حق دلایا جائے گا۔ کردار نے کہا ان سپاہیوں سے التجا کر کے ان سے اپنے گھر والوں کے خواب میں جانے کی اجازت لے لو۔ ایک سپاہی نے ہماری گفتگو سن لی اور مجھے خدا خدا کر کے اپنے اہل خانہ کے خواب میں جانے کی اجازت مل گئی۔ میں نے اپنی بیوی کے خواب میں جا کر اس سے کہا کہ میں نے جو مال ناجائز اور حرام راستے سے جمع کیا تھا اسے اس کے مالکوں تک پہنچا دیا جائے۔ میری بیوی اور اولاد کو یہ مال واپس کرنے میں کچھ عرصہ لگا۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے مالکوں سے اس بابت معافی بھی لے لی۔ جس مال کے مالک نہ مل سکے اسے اس کے مالکوں کی جانب سے بطور صدقہ مستحقین کو دے دیا۔ اس طرح میرے عذاب میں کمی واقع ہوئی اور کافی مدت عذاب میں گرفتار رہنے کے بعد مجھے یہاں سے رہائی نصیب ہوئی۔ بیت المال ہڑپ کرنے والوں کا انجام۔ ہم نے رات اسی جنگل میں خطرناک جانوروں کے درمیان بسر کی۔ اگلے دن سورج طلوع ہونے پر ہم اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان خطرناک جانوروں کے درمیان سے گزرنے میں ہمیں کافی وقت لگا۔ اس دوران ہر طرف عذاب و اذیت کے ہولناک مناظر دیکھنے کو ملے۔ یہ مناظر میرے لیے ناقابل برداشت تھے۔ خوفناک مخلوقات سے پر اس جنگل و بیابان سے باہر نکلنے سے پہلے میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے جسم، سر اور چہرے کے ساتھ
بہت سے سیاہ بچھو چمٹے ہوئے تھے، وہ انہیں خود سے الگ کرنے کی بہت کوشش کر رہے تھے مگر انہیں اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ ان میں سے ہر ایک کی پلکوں پر لمبی سونڈ والے 2 بڑے بڑے سیاہ بچھو چمٹے ہوئے تھے اور چند منٹ کے بعد ان کی آنکھوں میں ڈستے تھے۔ بچھو کے ڈسنے کی درد اس شدت کی تھی کہ ان کی زبان منہ سے باہر لٹکی ہوئی تھی اور منہ ٹیڑھا ہو رہا تھا۔ ان کے چہرے پر بیٹھے بچھو ان کی زخمی زبان کو ڈس رہے تھے۔ ان کے جسم پر بچھوؤں کے ڈسنے کے ہزاروں زخم تھے جن سے فوارے کی مانند خون ابل رہا تھا۔ وہ بیچارے حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور لگتا تھا کہ وہ یا تو مجھے اپنا درد دل سنانا چاہتے ہیں یا پھر مجھ سے مدد کی درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے ان کی آنکھوں میں بے انتہا شرمندگی اور ندامت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کردار سے کہا، ان لوگوں نے دنیا میں کون سا گناہ انجام دیا تھا؟ ان کا کردار کیا تھا جو انہیں ایسا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ اس نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بیت المال کا روپیہ پیسہ جو عام مسلمانوں کا حق تھا کو ہڑپ کرتے تھے۔ یہ لوگ سرکاری وسائل کو اپنی ذات اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے تھے جبکہ لوگ انہیں بااعتماد سمجھتے تھے۔ میں نے کردار کی طرف رخ کر کے کہا، مجھے لگتا ہے کہ اس حالت میں یہ لوگ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے کیونکہ یہ تو زبان ہلانے سے بھی قاصر نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا، ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کے حالات سے مکمل باخبر ہوں اور ان کی ساری باتیں جانتا ہوں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ان لوگوں کو جب عہدہ ملا اور کسی اہم مقام پر ان کی تعیناتی ہوئی تو شیطان اور نفسانی خواہشات ان پر غالب آ گئیں۔ شیطان نے گناہ کو ایک نئی نویلی دلہن کی طرح سجا بنا کر ان کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا، اس وقت یہ اقتدار اور دولت تمہارے اختیار میں، ان سے جتنا ہو سکتا ہے استفادہ کرو، خوب کھاؤ، بہترین پہنو اور آرام و سکون کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو، اپنے بیوی بچوں اور رشتہ داروں کی آسائش کا خوب خیال رکھو، اپنے اور اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے بھی خوب مال جمع کرو تاکہ کل کنا فقر و تنگ دستی سے دوچار ہونا نہ پڑ جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267۔ یہ سب کچھ کر کے تم لوگ توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو کر، سورہ نساء آیت نمبر 119، سیدھے جنت کو سدھار جانا۔ شیطان کا یہ وسوسہ اور آج و کل کا وعدہ اتنا طول پکڑتا گیا کہ موت کے قاصد نے ان کے دروازے پر دستک دی اور یہ لوگ توبہ کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو کر عذاب الہی کے خریدار بنے۔ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ کردار نے مجھ سے کہا، ذرا اس طرف دیکھو۔ میں نے اس جانب نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ایک بہت ہی بدصورت قسم کی مخلوقات جن کے ہاتھوں میں کوزے تھے اس طرف آ کر ایک گناہ گار کے پاس گئیں۔ جب میں نے ذرا غور کیا تو دیکھا کہ وہ لوگ مجرم کا منہ کھول کر اس میں غلاظت اور خون سے بھرا ہوا وہ کوزہ اونڈیل رہے ہیں۔ یہ منظر اس قدر بھیانک تھا کہ مجھ میں اسے مزید دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ میں اس بات پر خوش تھا کہ میرے ہاتھ مسلمانوں کے بیت المال سے آلودہ نہیں ہوئے ورنہ میں بھی اسی دردناک عذاب سے گزر رہا ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم کتاب کے پارٹ نمبر 11 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کا پارٹ نمبر 12 کا آغاز شرابیوں کا انجام سے کریں گے۔